اللہ تبارک و تعالی سورہ انعام میں کہتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ اے میرے بندو سنو، اللہ مثال بیان کرتا ہے، بے شک یہ سیدھا راستہ ہے، یہ قرآن کا راستہ ہے، یہ حدیث کا راستہ ہے، اس راستے کی پیروی کرنا، اسی راستے پر گامزن رہنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس کے آزو بازو بھی چند شارٹ کٹ راستے ہیں، شارٹ کٹ راستے ہیں۔ بس لوگ بولتی ہیں اتنا لمبا سفر کر کو جنت میں کہیں جانا، یہاں شارٹ کٹ راستے اڑی مار کو پیران کو پکڑ لیے، پیرا ہم نہ لے جنت میں جاتی۔ یہاں بڑے بڑے ولیاں بیٹھی، ایک 11ویں کر کو محبوب سبحانی خوش کر ڈالے، انہوں ہاتھ پکڑ لے کھینچ لے جنت میں لے چلے آتی۔ شارٹ کٹ راستے وہ تو لمبا، ہمیں کہیں چیز جانا ہوتا کیا؟ اسلام پر چلنے ہوتا کیا؟ قرآن حدیث کو سمجھنے ہمارے سے ہوتا کیا؟ نہیں، شارٹ کٹ راستے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اے میرے بندو شارٹ کٹ راستوں کی پیروی نہ کرنا۔ اللہ کے نبی یہ آیت سمجھاتے ہوئے زمین پر ایک لکیر کھینچتے، دائیں بائیں چند لکیریں کھینچتے، بیان کرتے ہیں سنو میرے صحابہ، یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ قرآن کا راستہ ہے، یہ حدیث کا راستہ ہے، یہ سیدھے جنت میں جاتا ہے، یہ میرا راستہ ہے، میرے صحابہ کا راستہ ہے۔ اور یہ جو شارٹ کٹ راستے ہیں، ہر راستے پر شیطان بیٹھے تمہیں بلا رہا ہے، ادھر آ جا بیٹے، ادھر ڈھول بجا ہے، ادھر آ جا بیٹے، حلوے پوریاں ہیں، ادھر آ جا بیٹے، ڈھانس بجا ہے۔ شیطان بیٹھ کر ان راستوں پہ تمہیں دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرنا، دوسرے شارٹ کٹ راستوں کو اختیار نہ کرنا۔ اگر تم نے اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ سیدھے راستے سے تم گمراہ ہو جاؤ گے، سیدھے راستے سے تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے لیے، ان کی پیروی پر چلنے کے لیے دوسرے کسی کی پیروی نہ کرنا۔ اب کیسا پتا چلے یہ بات پر عمل کرنا چاہیے، یہ بات پر عمل نہیں کرنا چاہیے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 3 اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اے میرے بندو اس چیز کی پیروی کرنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا، اس چیز کی پیروی نہ کرنا جو اللہ نے آسمان سے نہیں نازل کیا۔ اب آسمان سے کیا اترا؟ قرآن اترا ہے، حدیث اتری ہے۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل کے ذریعے قرآن کو نازل کیا جسے وحی مطلوع ہم کہتے ہیں، حدیث کو نازل کیا جسے وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ قرآن اترا، حدیث اترا، اس کو فالو کرو، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اسے دل اور جان سے مانو، لیکن اس چیز کو مت مانو جو آسمان سے نہیں اتری۔ اماموں کی فقہ آسمان سے اتری ہے کیا؟ امام ابو حنیفہ کی فقہ آسمان سے اتری ہے کیا؟ رد مختار، در مختار، فتاوی عالمگیر وغیرہ وغیرہ اور بھی جو بہت ساری کتابیں ہیں جس میں قرآن اور حدیث سے ٹکر کھانے والی من گھڑت بے حساب باتیں ہیں، کیا آسمان سے اتری ہیں کیا؟ من و عن، بغیر سوچے سمجھے آنکھ پر پٹی باندھ کر ان باتوں کو، ان کتابوں کو ایکسپٹ کیا جائے، کیا آسمان سے اتری ہے کیا؟ نہیں، آسمان سے دو ہی چیزیں اتری ہیں۔ ہمارے نبی دو ہی چیزیں ہم کو دے کر گئے، اللہ نے دو ہی ہاتھ ہم کو دیے ہیں۔ اللہ نے دو چیزیں آسمان سے نازل کیا، قرآن حدیث۔ اللہ کے نبی دو چیزیں دیے، قرآن حدیث۔ اللہ نے دو ہاتھ دیے، قرآن حدیث۔ دو ہاتھوں میں دو کتابیں کافی ہے، تیسرا ہاتھ دیا نہیں، تیسری کتاب کی ہمیں ضرورت نہیں۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اب آئیے، بہت سارے لوگ سنت کا انکار کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو نہیں مانتے، وہ لوگ سنت کی مخالفت کرتے ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا؟ نبی کی بات کو نہیں مانتے، صاف سیدھا کہتے ہیں ارے وہ حدیث ہوں گی بھائی، بخاری میں لکھ کر ہوں گا، ہمارے بزرگاں بولیں کیا، ہمارے پیران چلیں کیا، ہمارے مرشدہ مفتیاں ویسا بولیں کیا؟ نہیں نا، ہمیں نہیں مانتے۔ بخاری میں لکھ کر ہوں گا، مسلم میں لکھ کر ہوں گا، صحیح حدیثوں میں ہوں گا، ہمیں نہیں مانتے گا تو نہیں مانتے، ہمارے امامہ بولے نہیں ہمیں نہیں مانتے۔ ایسے لوگاں بعض لوگاں ہیں، ان کا کیا ہوں گا؟ صاف سیدھا حدیث کو انکار کرنے والے، نبی کی بات کو ٹھکرانے والے، کیا ہوں گا ان کا؟
اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں قیامت کا میدان ہوگا, ساری امت پریشان حال ہوگی, جائیں گے در در بھٹکیں گے, انبیاء کے پاس جائیں گے سفارش کروانے کے لیے, کوئی انبیاء, کوئی نبی, کوئی رسول اپنی زبان کھولنے کی بھی مجال نہیں رکھے گا. ہر کوئی ڈرے گا, ہر کوئی یہ کہے گا آج میرا مالک اتنا غصے میں ہے, آج سے پہلے اتنا غصے میں کبھی نہیں تھا. اللہ کی قدرت کو دیکھنے کے بعد ہماری حالت بھی بے حالت ہو گئی, ہم اللہ کے سامنے زبان نہیں کھول سکتے, ہم کچھ نہیں بیان کر سکتے. بعض انبیاء اپنے خامیوں کو گنائیں گے, ہم سے یہ کوتاہی ہوئی تھی, ہم سے یہ غلطی سرزد ہوئی تھی, کہیں اللہ ہم کو پکڑ کر پوچھ لے تو ہم کیا جواب دیں. ہم اللہ کے سامنے کچھ نہیں بیان کر سکتے. تم فلاں کے پاس جاؤ, تم فلاں نبی کے پاس جاؤ, دھکے کھاتے کھاتے آخر کار ہمارے نبی کے پاس آئیں گے. لمبی حدیث نبی کی شفاعت کے بارے میں, نبی کے پاس آئیں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگے, اے اللہ کے نبی آپ بیان کیجئے, آپ اللہ کے سامنے ریکویسٹ کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ کے حکم سے اپنی زبان کھولیں گے. قرآن سورہ نبا آیت نمبر 18 اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال ثوابا. اس دن اللہ کے فرشتے اور انبیاء اور سارے انسان صفیں در صفیں بنائے کھڑے رہیں گے. کسی مائی کے لال کو بات کرنے کی بھی مجال نہیں ہوگی, کوئی بات نہیں کرے گا, لیکن رحمان جسے اجازت دے وہی بات کرے گا. اللہ کی اجازت سے بات کریں گے. اور سب سے پہلے بات ہمارے نبی کریں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ کھولیں گے, اللہ کے حکم سے اجازت سے منہ کھولیں گے. ہمارے نبی اللہ کے عرش کے دائیں جانب مقام محمود پر شفاعت کا جھنڈا لیے اللہ کے عرش کے دائیں جانب ہوں گے. نبی کے پیچھے نبی کی امت رہے گی, ساری امت پیاسی رہے گی, پریشان حال رہے گی. اللہ کے نبی اللہ سے اجازت مانگیں گے, اے میرے مولا, اے میرے پروردگار, یہ میری امت ہے, یہ میری امت ہے, یہ پریشان حال ہے, اللہ یہ میری امت پیاسی ہے, اللہ تو اجازت دے میں ان کے حق میں کچھ بول سکوں, اللہ تو اجازت دے میں ان کی پیاس مٹا سکوں. میرا پروردگار اجازت دے گا, میرے نبی جاؤ اپنی امت کو حوض کوثر پر لے جاؤ, لے جا کر حوض کوثر کی پیاس سے ان کے حلقوں کو تر کر کے لاؤ. اس کے بعد اللہ اجازت دے گا, میرے نبی آپ اپنی امت کے فلاں لوگوں کے حق میں سفارش کیجئے, ہم قبول کریں گے. فلاں لوگوں کے حق میں سفارش کیجئے, ہم قبول کریں گے. فلاں کے حق میں سفارش کیجئے, ہم قبول کریں گے. اللہ اجازت دے گا, اللہ اجازت دے گا. ہمارے نبی اپنی مرضی سے جس کی چاہے سفارش نہیں کریں گے, اللہ اجازت دے گا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے اللہ کے نزدیک اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا منہ کھول سکے؟ اللہ کی اجازت ہوگی. قل للہ الشفاعۃ جمیعا, میرے نبی کہہ دو تمام سفارشوں کا, تمام شفاعتوں کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جسے اختیار دے گا, اللہ جتنا بولنے کی اجازت دے گا, جس کے حق میں سفارش کی اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا, اتنی ہی سفارش کرے گا. اگر ہمارے نبی اپنی مرضی سے جس کی چاہے سفارش کرنے کا اختیار اگر رکھتے تو اپنی زندگی میں اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو یہ نہیں بولتے, اپنی پھوپھی صفیہ سے یہ نہیں کہتے, اپنے خاندان و قبیلے کے لوگوں سے یہ نہ کہتے میرے خاندان و قبیلے والوں تمہیں فکر مت کرو, میں تم نے جنت میں بلا لے جاتا ہوں. میری پھوپھی صفیہ تو کیا بھی ٹینشن مت لے, میں تجھے جنت میں لے جاؤں گا. اے میری پیاری بیٹی تو کیا بھی ٹینشن مت لے, میں تجھے جنت دلاؤں گا. ایسا کہتے تھے, لیکن نبی نے ویسا نہیں کہا, بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے خیش قبیلے کے لوگوں, یہ بات جان لو, اپنی جان کو جہنم سے خریدنے کا سودا دنیا میں تیار کر لو, اس لیے کہ یہ تمہارے خاندان کا شخص, یہ نبی اللہ کی جہنم سے تمہیں نہیں بچا سکے گا. اے میری پھوپھی صفیہ, میں بھلے ہی دنیا میں تیرا بیٹا لگتا ہوں, تو دنیا میں اللہ کی جہنم سے بچنے کا سودا تیار کر لے, میں تجھے بھی جہنم سے اللہ کی نہیں بچا سکتا. اے میری پیاری بیٹی فاطمہ, دنیا میں میرے مال میں کیا منگتی منگ لے, میں آخرت میں میری بیٹی کو بھی جہنم سے نہیں چھڑا سکتا. اتنی بڑی بات, اتنی بڑی بات. سورہ بقرہ
सूरह शोरा, किताब तफसीर, सही बुखारी, वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन के तफसीर में उठाकर हदीस देख लो। अल्लाह के नबी ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया, मैं अपनी मर्जी से, अपने इख्तियार से जिसकी चाहे सिफारिश नहीं कर सकता। जब अल्लाह इजाजत देगा, जिसके हक में इजाजत देगा, उसी के हक में सिफारिश करूंगा। मेरे भाइयों, एक बात हो गई, हमारे नबी अपनी मर्जी से सिफारिश नहीं करेंगे, अल्लाह इजाजत देगा। दूसरी बात, हौज़े कौसर का पानी पिलाने के लिए नबी अलैहिस्सलाम जब अपनी उम्मत को ले जाते रहेंगे, सबसे पहले उस उम्मत में से जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाज उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर निकाल कर फेंकेंगे, छांटेंगे। जैसे हम चावल चुनते वक्त कंकरे को निकाल कर सड़ते हैं, अनाज से आटे के ये मिट्टी के ढेलों को जैसे निकाल कर बाहर फेंकते हैं, उम्मत मोहम्मदिया से बाज ऐसे लोगों को पकड़कर बाहर किया जाता रहेगा। जब अल्लाह के नबी देखेंगे मेरी उम्मत से पकड़ पकड़ कर लोगों को हटाया जा रहा है, नबी पूछेंगे, ए जिब्राइल, इनको छोड़ दो, ये मेरी उम्मत है, ये प्यासी है, मैं इनको पानी पिलाने के लिए ले जा रहा हूं। अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहेंगे, ए नबी, ये आपकी उम्मत जरूर है, जब तक आप जिंदा थे आपकी शरीयत को बराबर फॉलो करते थे, जब आप दुनिया से चले गए, अरे अल्लाह के नबी, आपके बताए हुए तरीकों को छोड़कर इन्होंने बाप दादा के तरीके पर अमल करना शुरू कर दिया। इस्लाम के असली घी में बाबा दादा के पीरा मुर्शदों के नकली डालडे को मिक्स करना इन्होंने शुरू कर दिया। इस्लाम के सही तरीकों में नकली तरीके इन्होंने राइज कर दिए। इस्लाम के सही मनहज को रस्मों रिवाजों से, सुन्नत को बिदात से, तौहीद को शिर्क से, दीन को इन्होंने पलट के रख दिया। तब अल्लाह के नबी फरमाएंगे, अच्छा, मेरी सुन्नत से इनहिराफ करने वाले, मेरी सुन्नतों से मुंह मोड़ने वाले, मेरे तरीके को छोड़ने वाले, सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, उनको दूर कर दो मेरी नजरों से, जिन्होंने मेरे मरने के बाद मेरे दीन को बदल के रख दिया। निकाल कर बाहर फेंक दिया जाएगा सुन्नत से इनहिराफ करने वालों को। मेरे दीन और